کے والد سے بات چلی آ رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص کے پاس شراب کی بوتل تھی ہاتھ میں اس کی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت کہ جس راستے سے آپ جاتے شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دیتا تھا آپ کی خوف و ڈر کی وجہ سے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ گزرے اس راستے سے، ایک شخص کے پاس شراب کی بوتل تھی ہاتھ میں، تو اس نے دیکھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لی ہے میرے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، اور وہ کانپنا شروع ہو گیا اور دل ہی دل میں اس نے کہا یا اللہ آج میں اگر فاروق اعظم سے بچ جاؤں تو میں پکی توبہ کر لوں گا۔ آپ کا خوف اور دبدبہ اتنا زیادہ تھا تو وہ کانپنے لگا۔ جب آپ قریب آئے تو آپ نے فرمایا ہاتھ میں کیا ہے؟ اس شخص نے کہا میرے ہاتھ میں سرکہ ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس شخص نے کہا میرے ہاتھ میں شہد ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیک کرا مجھے۔ اس شخص نے کانپتے ہوئے ہاتھ میں تھما دی وہ بوتل، تو آپ نے جب نکال کے چیک کیا تو واقعی وہ سرکہ یا شہد بنا ہوا تھا۔ اب وہ شخص پریشان ہو گیا، اس نے کہا یا امیر المومنین یہ سرکہ نہیں تھا بلکہ شراب ہی تھی، تو میں آپ سے ڈرا، تو آپ کی ڈر سے میں نے کہا بھی فاروق اعظم دیکھ گئے تو مجھے آپ یہ سزا دیں گے، حد لگائیں گے میرے اوپر۔ تو میں پریشان ہوا، تو میں نے دل ہی دل میں اللہ رب کائنات سے دعا مانگی یا اللہ آج مجھے اگر تو بچا دے، آج میں امت سے بچ گیا تو میں پکی توبہ کرتا ہوں میں کبھی زندگی میں شراب نہیں پیوں گا۔ تو جب میں نے سچی دل سے توبہ کر دی تو اس کا یہ سرکہ بن گئی۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو نے اللہ رب کائنات کی بارگاہ میں سچی توبہ کی ہے، اس سچی توبہ کی برکت سے تیری شراب سرکے میں تبدیل ہو گئی اور اللہ رب کائنات نے تجھے معاف فرما دیا، جا آئندہ یہ گناہ نہ کرنا۔ یعنی سچے دل سے توبہ اگر انسان کرے تو اللہ رب کائنات بندے پر رحم فرماتا ہے اور اس کے عیبوں پر اس کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا تفسیر کبیر کے اندر کہ آپ کے وقت میں آپ کے دور میں کافی عرصہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں آئے، نماز استسقاء پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے، تو آپ نے لوگوں کو کہا اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ بارش عطا فرمائے۔ تو اللہ رب کائنات نے فرمایا اے موسیٰ اس وقت تک میں بارش نہیں دوں گا، اس وقت تک میں بارش نہیں برساؤں گا جب تک ایک ایسا شخص تمہارے میں موجود ہے اس سے باہر نہ نکال دو اس صف سے۔ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کون ایسا بدبخت شخص ہے جو اتنا گناہ گار ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی؟ تو وہ شخص بڑا ڈرا، اس نے کہا یا اللہ پوری زندگی تو نے میرے عیبوں پر پردہ رکھا، آج ساری لوگوں کے سامنے آج میرا یہ گناہ سب کے سامنے آ جائے گا، سب سے بڑا گناہ گار یہ ہے، آج صفوں سے مجھے نکالا جائے گا، سب کے سامنے رسوا کیا جائے گا، یا اللہ میں پکی توبہ کرتا ہوں آج تو مجھے بچا لے، میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ تو اتنی دیر تھی کہ کافی زور کی بارش شروع ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ پہلے ہم دعا کر رہے تھے بارش نہیں ہوئی، ابھی دعا نہیں ہوئی اس شخص کو تلاش کر رہے ہیں، بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ رب کائنات نے فرمایا میرے موسیٰ اس شخص نے مجھ سے پکے دل سے سچے دل سے توبہ کر لی، معافی مانگ لی ہے، یا اللہ آج دنیا کے سامنے رسوا نہ کرنا، میں پکی توبہ کرتا ہوں یہ گناہ آئندہ نہیں کروں گا۔ تو میں نے اس کو معاف کر دیا اور بارش عطا فرما دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رب العالمین وہ بندہ مجھے بھی دکھا دے کون ہے؟ اللہ رب کائنات نے فرمایا میرے موسیٰ جب میرا نافرمان تھا اس وقت میں نے کسی کو نہیں بتایا، اب تو میرا اپنا ہو گیا، اب کیسے بتاؤں؟ جب گناہ کرتا تھا اس وقت بھی میں نے اس کا عیب رکھا، پردہ رکھا تھا اس کے عیبوں کے اوپر، جب یہ گناہ نہیں کرتا اس نے توبہ کر لی ہے اب میرا ہو گیا ہے، اب میں اس سے گناہوں کو کیسے پردہ اٹھا سکتا ہوں؟ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الرحمن الرحیم کے ضمن میں تفسیر کبیر کے اندر ایک بات یہ بھی لکھی کہ جو کوے ہوتے ہیں، یہ پرندے جو ہوتے ہیں، کوا یہ حدیث مبارکہ میں ہے یہ فاسق ہے، پرندوں میں سے یہ فاسق ہے، جس طرح ایک بچھو ہے، سانپ ہے اور کوا ہے، یہ
فاسق ہیں، ان کو مارنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو حضرت امام راضی فرماتے ہیں کہ ان کے والد نے لکھا کہ اللہ رب کائنات ہر پوری مخلوق کو رزق دیتا ہے، تو یہ کووں کے جو بچے ہوتے ہیں یہ کیسے پرورش پاتے ہیں؟ ان کے بارے میں آپ نے لکھا، آپ یہاں سے اللہ کی رحمت کا اندازہ لگا لیجئے کہ رب اپنی مخلوق کی کیسے پرورش فرماتا ہے۔ جب اسے اپنے والدین بھی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، رب اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو یہ آپ جو بزرگ ذات ہیں انہوں نے تجربہ کیا ہوگا۔ آپ دیکھیں تو یہ جو کوے ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ نے لکھا کہ یہ جب اپنے گھونسلوں میں جب یہ انڈے دینے کے بعد بچے نکالتے ہیں، اس کے بعد اس کا جو بچہ ہوتا ہے کوے کا، جب یہ انڈے سے نکلتا ہے تو اس کے جسم پر کوئی بال نہیں ہوتے، پر نہیں ہوتے، یہ بالکل سرخ گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہوتا ہے، گوشت کا ٹکڑا جیسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ تو جب وہ دیکھتے ہیں، جو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں اس کے، وہ اسے دیکھتے ہیں تو وہ گھبرا کے اڑ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ یہ کیا چیز پڑی ہوئی ہے۔ تو جب وہ اڑ جاتے ہیں تو ان کے بچے بے سر و سامانی کے عالم میں رہ جاتے ہیں، یعنی ان کی پرورش کرنے کے لیے کوئی نہیں رہتا۔ اب دوسرے پرندے جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچے جب تک اڑ نہ سکیں اب تک ان کو نہیں چھوڑتے، ان کے منہ میں آ کے وہ چوک ڈالتے ہیں، ہر طرح کی چیز ڈھونڈ گرا کے ان کے منہ میں ڈالتے ہیں، جب تک ان کی پرورش ہو جاتی ہے اڑ جاتے ہیں اپنے پروں کے ساتھ، اس وقت تک ان کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ لیکن کوا ایسا پرندہ ہے یہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ رب کائنات کی شان کیسی ہے کہ اللہ ان کو بھی بے سر و سامانی کے عالم میں نہیں چھوڑتا، جبکہ والدین بھی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اب اللہ رب کائنات مچھروں کو حکم فرماتا ہے، مچھر جا کے ان بچوں کے جو گوشت کی طرح ہوتے ہیں ان کے اوپر جمع ہوتے ہیں، وہ انہیں کاٹتے ہیں، جب ان کو تکلیف ہوتی ہے وہ مچھروں کو کاٹتے ہیں، جب وہ مچھروں کو کھاتے ہیں، اب مچھر کی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ اس کو کاٹتے ہیں وہ اس کو کھاتے ہیں، ان کی غذا بن جاتی ہے، مچھروں کو کھا کھا کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ تو اللہ رب کائنات ان کو یہ غذا دیتا ہے، وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ان کے جسم پر آ جاتے ہیں، پھر وہ خود اڑ جاتے ہیں۔ اللہ رب کائنات انہیں گھونسلے کے اندر بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ انسان تو انسان ہے، یہ تو جب تک اللہ رب کائنات انسان کو زندگی دی ہے، جب تک اس کا رزق ختم نہیں ہوتا اب تک انسان دنیا سے جاتا ہی نہیں ہے۔ جب ہم روزی کے بڑے فکر مند ہوتے ہیں، اللہ رب کائنات انہیں بھی عطا فرماتا ہے جو بے زبان ہیں۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بات یہ بھی لکھی تفسیر کبیر کے اندر اسی آیت کے ضمن میں کہ اللہ رب کائنات فرماتا ہے میرے بندے تو رزق کے لیے بڑا فکر مند رہتا ہے، اور دیکھ اس وقت جب تو بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تو بول بھی نہیں سکتا، تو بالکل بے آسرا اور محتاج ہوتا ہے، اس وقت بھی میں تجھے رزق دیتا ہوں تیرے ماں کے ذریعے۔ اور آج اگر تو دنیا میں پیدا ہو گیا ہے، اب تو مانگ سکتا ہے، اب تجھے میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ اب اللہ رب کے آج رمضان کا مہینہ بھی ہے، کوشش کیا کریں زیادہ نہیں، ایک صفحہ جتنا آسانی سے ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت بھی کیا کریں، اور ترجمہ تفسیر کے ساتھ آسانی ہو سکے تو یہاں بھی یہ کنز الایمان موجود ہے، یہ شارٹ ترجمہ ہے، بہت آسان ہے، دعوت اسلامی کا تخریج کیا ہوا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ یہ بھی پڑھا کریں۔ تو اللہ رب کائنات فرماتا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب کائنات فرماتا ہے کہ میرے بندے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور دعا نہیں مانگتے، ان کو ٹائم نہیں ملتا، بس تلاوت ہی کرتے رہتے ہیں، اور ایک وہ بندہ ہے جو تلاوت کرتا ہے اور دعا مانگتا ہے، فرمایا جو تلاوت کے بعد دعا کرتا ہے اس کو میں عطا کرتا ہوں، اور جو تلاوت تو کرتا ہے لیکن دعا نہیں کرتا، ٹائم نہیں ملتا، دعا کرنے والے سے بڑھ کر میں سے ثواب عطا فرماتا ہوں۔ یعنی جو دعا کرتا ہے تلاوت کرنے کے بعد، ایک وہ ہے، ایک تلاوت تو بہت زیادہ کرتا ہے لیکن دعا کرنے کا ٹائم اسے نہیں ملتا، وہ تلاوت ہی کرتا رہتا ہے، فرمایا اس کو میں اتنا عطا کرتا ہوں جتنا دعا کرنے والوں کو نہیں عطا فرماتا۔ حدیث مبارکہ کے اندر یہ بھی ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، مشکات شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب کائنات جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس کی زبان میں لکنک ہوتی ہے، جیسے کوئی شخص ایسے ہوتے ہیں جو قرآن مجید اچھی طرح نہیں پڑھ سکتے، فرمایا جو صحیح پڑھ لیتا ہے، جس کی زبان ٹھیک ہے اسے 1 ثواب ملتا ہے، اور جس کی زبان میں لکنک ہوتی ہے اسے 2 ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک قرآن پڑھنے کا، دوسرا اسے جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ بڑی مشکل سے پڑھتا ہے، تو اس کا بھی اللہ رب کائنات اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب کائنات بڑا کریم ہے، بڑا غفور رحیم ہے، ہم مانگیں تو صحیح وہ رب عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ کی رحمت ہر ٹائم کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش فرماتی رہتی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے میرے بندے کی بخشش ہو جائے، یا کوئی مانگے تو صحیح۔ اللہ رب کائنات ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی
بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو مضبوطی سے تھام کر رکھنے کی اور حضور کی محبت میں زندگی، حضور کی محبت میں ایمان کی حالت میں دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب کائنات ہمیں جو کچھ سیکھا سکھایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔